یہ کتابیں زندگی ہے. اگر ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ بھئی مجھے جینا کیسے ہے. اگر میں قرآن نہیں پڑھتی. قرآن ایک قانون ہے انسانی زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے. اگر مجھے کوئی قرآن کا قانون آتا ہی نہیں ہے بلکہ میں 10 بار قرآن پڑھ کے جو آپ مجھے پوچھو ہاں جی ذالک دے کیا میں نے تو وقت بھی پتا نہیں. یہ ہماری حالت ہے. یہ کوئی عجیب بات نہیں بلکہ کیا ہماری حالت ہے کہ اگر ہم یہاں 50 بندے بیٹھے ہیں تو ذالکہ کا معنی ہمیں نہیں آتا کیونکہ ہم دوسری بکس تو پڑھ پڑھ کے تو پی ایچ ڈی کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہے. ایک اور قرآن کے ذالکہ معنی ابھی جو ہے جاننا وہ ہمارے لیے محبت نہیں ہے. اس کو پی ایچ ڈی میں کیسے کر گئی. وہ مجھے دنیا چاہیے بھائی. دنیا کی ترقی چاہیے. میرے پاس بڑی ڈگری ہوگی میں بڑے عہدے پہ جاؤں گی زیادہ مال کماؤں گی. ایک اسٹیٹس ہوگا ایک مقام ہوگا وہ میرے ٹارگٹ. اب جتنا دوڑ لگاؤ گے اللہ وہی آپ کو برکت دے دے گا. اگر آپ قرآن کی پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہو تو اللہ وہ بھی آپ کو دے دے گا. پھر آپ کو معنی آ جائے گا کہ ذالک کے کیا معنی ہے. پھر جب اس سمندر میں اترو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی وہ ذالک تو بذات خود ایک سمندر ہے. اس کا تو زیر زبر ایک سمندر ہے. اور اس کی عطا بخشش اور روشنی کا یہ عالم ہے. یہ پہلے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے. کہاں آسمان ہے. یہاں سے ہمیں نظر آ رہے ہیں. سورج نظر آ رہا ہے. چاند نظر آ رہا ہے. آپ ان کی روشنی کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اتنی دور سے ہمیں وہ اتنے اچھے طریقے سے نظر آ رہے ہیں. یہ جو سے بہت بہت بلندی سے آیا یہ ستارے چاند اور اللہ کا یہ سورج جس کے اندر جو موجود ہے روشنیاں جو موجود ہیں ہماری زندگی کو رہنمائی. یہ اتنی دور سے آنے والا اس آسمان سے کتنا ہی زیادہ روشن ہے. اسی لیے اس کتاب کا جو زیر زبر ہے وہ بھی معنی رکھتا ہے. اللہ نے دنیا کی فصیح زبان میں قرآن بھیجا. عربی زبان اللہ کی پسند کی زبان جنت کی زبان محمد رسول اللہ کی زبان قرآن کی زبان. تو اس زبان کو ہم جاننا چاہیں تو ہم اس کے اینڈ کو نہیں پا سکتے. قرآن کا سمندر کی طرح کوئی کنارہ نہیں ہے. آپ کو ساری زندگی اس محبت کے سمندر میں تیرنا ہے. اور اس میں اب جتنی دفعہ اسے پڑھو گے معنی کے ساتھ ویسے تو پتہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب تو پڑھتے ہی ہیں لیکن جب اس کا معنی جانو ہر دفعہ نئی بات ہر دفعہ نیا پیغام ہر دفعہ نیا نور ہر دفعہ نئی رحمت ہر دفعہ نئی برکت. سبحان اللہ. آپ خود اچھا پھر یہ دیکھو جب ہم بہت پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے پھر مجھے استاد کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ مجھے وہ علم دے گا جو کتابوں میں نہیں ہے. مجھے ڈائریکٹ دے گا. جب میں ذالک پڑھوں گی تو وہ مجھے خود بتائے گا کہ ایک ذالک کے کتنے معنی ہیں اس کے پیچھے کتنی دنیا ہے اور اس کے پیچھے کیا کچھ ہے اور کیسے رب کو پانا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ ایک علم کی دنیا ہے قرآن جو اتارا گیا رمضان میں تو رمضان اتنا معتبر اور درجے والا بن گیا. اس میں آپ کی نیکیاں ڈھیروں ڈھیر الحمدللہ. اب اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معتبر مہینہ رمضان المبارک اس کے درجے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. اب کتاب اللہ کو ہمیں ہر حال میں پڑھنا ہے. کیسے؟ دن میں ہمیں ترجمے سے بھی پڑھنا ہے راتوں کو قیام میں بھی پڑھنا ہے. یعنی اس کے حق کی ادائیگی کے لیے یہ پڑھنا 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 یہ الحمدللہ نور ہی نور ہمارے لیے خزانے خدا. لیکن ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ جو میں نے پڑھا مجھے کیا کہہ رہا ہے رب تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہے ہیں. اس بات کا ضرور ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ میں کیا کہہ رہے ہیں. مجھے کیسے جینا ہے. مجھے کیسے دوسروں کے حق ادا کرنے ہیں. مجھے ابھی میں محبت کی بات کر رہی ہوں. مجھے محبتوں کی خریداری کیسے کرنی ہے. آپ کے دلوں میں نے کیسے جگہ بنانی ہے. اگر آپ مجھے کہتے ہو مجھے ہاں ہمیں آپ لوگوں سے محبت ہے اور میں کہتی ہوں ہمیں بھی محبت ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم کو کچھ کرنا ہے. کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. آخرت کے لیے. آخرت ایک طویل ترین سفر ہے. ابھی ہم دنیا سے جائیں گے پھر ہم قبر میں ایک طویل عرصہ رہیں گے پھر ہم ایک طویل عرصہ کہاں رہیں گے؟ حشر کی دنیا میں. حشر میں بڑے تھپیڑے ہیں کوئی ادھر کر دے گا کوئی ادھر پتہ نہیں کہاں ہم رولتے پھریں گے. لیکن ہمیں اس خیال کے ساتھ کہ یا اللہ وہ اتنا طویل دن اتنا بھاری دن پہلے قبر کا بھاری سفر پھر وہ سفر. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے دلوں کو نرم کر لیا ہے اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو اتنا نرم کر لیا کہ وہ اس کا دکھ بھی برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کی ناراضگی تو ان کی موت ہے. ان کو اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی ٹینشن والا مسئلہ نہیں ہے.
ये तो ये ऐसे होगा जैसे फर्ज नमाज की एक रकत, और फिर उससे भी जो आगे लोग होंगे उनके जैसे आंख झपकना। फिर उनके लिए तो हालत नहीं है दिनों की और रातों की, और उनके लिए कब्र और हशर के सफर में कोई भी लंबाई नहीं है, बल्कि उनके लिए ऐसे ही वो आएगा दिन और गुजर जाएगा, वो अल्लाह की जन्नत में चले जाएंगे। यहाँ से यह हमें थोड़ा अंदाजा करना चाहिए कि हमें कितनी मेहनत करनी है रमजान मुबारक में। हमें अल्लाह ताला को राजी करने के लिए कौन कौन सी कोशिश करनी है, और हमें अपने सीने के अंदर अल्लाह के कुरान का जो एक हर्फ है वो भी एक मरकरी बल्ब की मानिंद है। और ये रोशन बल्ब है जो हमें यहाँ रोशनी दे रहे हैं और हम यहाँ बैठे हैं और कुरान को देख रहे हैं। तो कुरान अजीम का एक हर्फ भी एक मरकरी बल्ब की मानिंद है। मैं अभी सितारे की मिसाल दिया ना, कहाँ से सितारा नजर आ रहा है रोशनी वाला, ये उससे कितनी ज्यादा रोशनी जो आपके सीने में लगा। एक हर्फ के याद करने से, एक आयत के याद करने से एक मरकरी बल्ब आपके सीने में रोशन हो जाएगा, जो आपकी कल के लिए रहनुमा होगा। जब भी आप कब्र से उठोगे, पहले नंबर पर ये कुरान एक खूबसूरत शहजादे की तरह आपकी कब्र पर आएगा। ये देखो, जब तन्हा इंसान होता हो तो कितने सहारों की जरूरत होती है, इंसान को कितनी परेशान ढूंढता है, इधर कोई वाकिफ कारी मिल जाए, कोई मेरे दुखों को दूर करने वाला, मेरा को गम सुनने वाला। तो जब हम कब्र से तन्हा उठेंगे तो उस वक्त वाहिद कुरान होगा जो खूबसूरत अरब शहजादे की तरह मेरी कब्र पर खड़ा होगा। मैं उसे हैरत से कहूंगी तू कौन, वो कहेगा मैं तेरा कुरान हूँ जिसे तू पढ़ता रहे। आज जो आप कुरान की मोहब्बतें अदा करोगे तो कल कुरान तुमसे मोहब्बत करेगा, और उस तन्हाई में, उस वीराने में, उस बदहाली में तुम्हें लेकर के तुम्हारी मंजिल जन्नत तक पहुंच जाएगा। यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि हम लोग जो उनसे हैं दुनिया के अंदर हमने अपनी सारी मोहब्बतें फैला दी हैं। कितने मिनट कितने ना मोहब्बत है, कितने मिनट किसी ना मोहब्बत है। क्या जिंदगी गुजरने के बाद जरा अंदाजा हुआ कि कोई मोहब्बत सच्ची है? सब धोखे का घर है भाई। खामद दी जरा गल ना मनो त्याड़ी उत्थे तबीयत सुथरी कर देगा। ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ नहीं, तू मेरा माँ प्यो ही नहीं गा, तू तो पता नहीं किवें दा, ਉਹ फलाने दे माँ प्यो कितने चंगे ने। बहन भाई को जरा आप उसकी तबीयत के मुताबिक नहीं चलते, वो बस सिर ते अखा रख लेगा कि तू मेरा भैन भरा ही नहीं। हर रिश्ते को टेस्ट करो जिंदगी में, तुम्हें क्या नजर आएगा? धोखा ही धोखा भाई, धोखा ही धोखा। चलते सफर में देखो, आप अगर दूसरों की तबीयत के मुताबिक है तो वो बड़े अच्छे हैं, अगर आप उनकी तबीयत के मुताबिक है नहीं तो आप जीरो हैं। एक तेरा रब है जिससे तू मोहब्बत करे, एक दफा कहे अल्लाह, वो आगे से 10 दफा कहते हाँ मेरे बंदे, हाँ मेरे बंदे, हाँ मेरे। एक दफा का अल्लाह तू गुलाम है, वो आका है, बादशाह कुल है। एक दफा का अल्लाह कहना, आगे से 10 दफा हाँ मेरे बंदे, सुभान अल्लाह। अगर आप 100 दफा कह देते हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 10 किसी रेशो से आप ज़रब दे अल्लाह की तरफ से कितनी। मैं ऊंची बोल रही, मेरा गला खुश्क हो रहा है, पानी ला दे थोड़ा सा। तो अल्लाह के साथ लिंक में आपकी एक आवाज में हम अगर किसी को किसी काम के लिए बुलाए ना तो वो मर्जी से आएगा। कुर्बान जाओ उस रब के, और रब कहता है मैं दौड़ के आता, रब रहमान दौड़ के आता है। मेरी एक पुकार, मेरी एक सिंगल पुकार पर मेरा रब दौड़ के मेरी बात सुनता है, सुभान अल्लाह। जबकि वो गनी है और मैं फकीर हूँ। दर्जा देखे, वो गनी और मैं फकीर। फकीर की आवाज पर वो रब कितने प्यार से दुआ मेरी बात को सुनता है, और एक नहीं कई दफा आगे से कहते हैं हाँ मेरे बंदे। और फिर जो मैं आगे से फरियाद करूँ, जो मेरी ज़रूरत हो, जो मेरी दुआ हो, अल्लाह उसी वक्त उस पर कुन कह देता है। इतना रहीम अल्लाह जिसको छोड़ के हमने दुनिया को अपना लिया है। ये रमज़ान आ रहा है हमें मोहब्बतों की तरफ लौटने का रमज़ान। जब भी हम कुरान से मोहब्बत करेंगे, रमज़ान से मोहब्बत करेंगे, तो अल्लाह से मोहब्बत होगी। जब अल्लाह से मोहब्बत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक सच्चाई होगी, वो जन्नत की ज़मानत होगी। वो सबसे बड़ी चीज़, जब आप अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और रब आपसे मोहब्बत करेगा तो ये दुनिया वाले सारे आप ही के हो जाएंगे। ये भी अल्लाह ताला की मोहब्बत का एक मोजज़ा है, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने इस किताब अजीम को
جو آپ کے لیے رمضان المبارک میں بھیج کر کے تو آپ پر احسان کیا ہے، وہ ہر سال رمضان کو لوٹا لوٹا کے بھیجتا ہے اور اس کو نیکیوں کا موسم بہار بنا دیتا ہے. آپ چاہتے ہیں، اب نہیں چاہتے، وہ ہر حال میں آپ کو عطا ہی عطا. اب میری طبیعت نہیں چاہ رہی، پھر بھی جب ساری کو سب لوگ گھر والے اٹھ جائیں گے تو خام خواہ آپ اٹھ جاؤ گے. اب ہر بندہ مسجد کی طرف بھاگا جائے اور سال بھر نہیں گیا اور رمضان میں جا رہا ہے تو آپ کو بھی تھوڑی سی شرم آ جائے گی اور آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیں گے. یہ ہے موسم بہار. اب چاہے یا نہ چاہیں وہ اللہ آپ کے اسباب ایسے دے دے گا کہ آپ کی طبیعت کا میلان ادھر ہو جائے گا جہاں دنیا کما رہی ہے، خریداریاں کر رہی ہے. سبحان اللہ. یہ رب کی خاص رحمت اور محبت کا نتیجہ ہے کہ اللہ رمضان مبارک میں ہر کس و ناقص کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں بڑے قریب سے اس کی بات کا جواب دیتا ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری شرک سے بھی قریب ہے. اب یہاں اللہ کی قربت دیکھیں، اللہ کا اپنے قریب ہونا دیکھیں. اللہ میرے اتنے قریب ہے، میں خود اپنے اتنی قریب نہیں ہوں. میں خود اگر کچھ چاہتی ہوں تو میں نہیں کر سکتی. میرے رب کو میری اتنی فکر ہے. اللہ وہ فکروں والا جو آپ سے ایکسٹریم محبت کرتا ہے اور آپ کے ہر مسئلے کو اللہ بڑے بعض کو ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم کہتے میری تو اللہ نہیں چھوڑتا، انہوں اللہ نے آ دیتا، انہوں آ دیتا، انہوں آ دیتا، مینوں ہی نہیں دیتا، میرے نہیں ہو رہے اللہ غصے ہوئے. اللہ اپنے بندے سے کبھی غصے نہیں ہوتا. یہ بھی توجہ سے سن لے، اللہ اپنے بندے سے کبھی غصہ نہیں کرتا، تو وہ ارحم الراحمین ہے. یہ مسئلہ ہے. ہاں اسے میں فوری مانگا، اس نے کیوں نہ دیا؟ اس نے اس لیے نہ دیا کہ وہ حکمتوں والا رب ہے. وہی جتنی حکمت میرے معاملے کی وہ جانتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میری اس دعا کے افضانے میں اس نے میرا کوئی دکھ دور کرنا ہے، کوئی بلا ٹالنی ہے، اس نے میرا وہ کام باقی اسی وقت مجھے عطا کر دینا ہے یا میری کر کے لیے رکھ لینا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے اور جو بہتر ہے اللہ وہ کرتا ہے. اگر کوئی کچھ آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے اور آپ پریشان ہیں تو اس پر پریشان نہ ہوں، یہ جان کے اللہ ارحم الراحمین ہے. اور جب اس کو ارحم الراحمین کہہ کے پکارتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. الحمدللہ. اور اگر میری زندگی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ حادثہ بن گیا یا کوئی ہوگا تو ہم کہتے ہیں لو جی حادثے میرے جو بھی رہ گئے. یاد رکھو لقمان اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور بیٹا ذرا ناراض موڈ سے، وہ کہتے ہیں اچھا تم نہ ناراض موڈ میں اللہ پر اعتراضات کر، چل میں تجھے دکھاتا ہوں. وہ سفر میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چلتے ہیں، ان کے پاؤں میں شیشہ چپ جاتا ہے. وہ اتنی اذیت ناک شیشہ پاؤں کا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. باپ لقمان نے اب شیشہ نکالا، جب اس کو ہوش آیا تو کہتے لو. اب آپ کہتے ہیں بھلا ایج کی حکمت سے کیا، میں ادھر جا رہے اللہ میرے پیر شیشہ چوک دیتا ہے اور ایڈا زہریلا چوک گیا ہے کہ میں بے ہوش ہو گیا اور وہ میرے کو کٹوریا بھی نہیں جان دیا. اللہ ایج کی حکمت دسو ذرا. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ جس بستی کی طرف جا رہے تھے سے دھواں اٹھ رہا ہے اور جبریل جا رہے ہیں. لقمان نے کہا بیٹا اللہ نے اس لیے تمہیں شیشہ لگایا ہے تاکہ تم رک جاؤ. وہ عذاب آ رہا تھا اس بستی کی طرف، اللہ نے تمہیں بڑی مصیبت سے چھوٹی مصیبت میں ڈال کے بچانا تھا. یہ رب کی حکمت ہے. ہم پر اگر کوئی مصیبت چھوٹی آئی ہے تو ہم لوگوں کو کہنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر تو مجھے کسی بڑی مصیبت سے بچا، اور جو چھوٹی مصیبت میرے رب آپ نے ڈالی ہے آپ مجھے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ جب مجھے معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ چھوٹی مصیبت بھی ٹل جائے گی. نہ مصیبتیں ہمیشہ رہتی ہیں نہ سکھ ہمیشہ رہتے ہیں. اگر ہم زندگی کے اندر ہمیشہ سکھ ہی سکھ میں رہے تو اللہ کو کوئی یاد نہ کرے. فرعون کیوں باغی ہوا تھا؟ اس کو 100 سال بخار نہیں چڑھا. انہیں کہا اللہ میں آئی ہوں. یہ ہمارا نفس ظالم ہے جو جب اس کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. لیکن ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت قرآن کیوں دیا ہے؟ کیوں ہمیں رمضان المبارک میں بہت گہرائی سے پڑھنے کا حکم ہے؟ اس قرآن کے اندر آپ کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پیغمبروں کی کہانیاں اس کے اندر. ہم ڈرامہ لاؤ جی، فلم لاؤ جی، گول لاؤ جی، تو سارا کچھ چھڑ کے ذرا ادھر تو آؤ. خوبصورت فلم، خوبصورت کہانی، بہترین جو آپ پر لطف چاہے وہ سب کچھ قرآن کے اندر. اللہ نے سارے پیغمبروں کی
آپ کو صرف امت محمد کو سب امتوں کو نہیں ملا. آپ تو سردار امت ہو. جیسے آپ کا نبی سردار ہے ایسے آپ سردار امت ہو. ایسے قرآن کتاب آپ کی سردار کتابوں میں ہے. تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہو جن کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو رمضان دیا ہے تاکہ آپ ایک تو آپ فاقے نال کھاندہ کڑی کڑی جڑا ہے نا سانو کھاندہ غبار چڑھدا اور ہم کھا کھا کے اتنے بے دل ہوتے کہ ہمیں غنودگی رہتی ہے. اللہ نے رمضان برکت کے طور پر اس لیے دیا کہ ذرا میرے بھی فاصلہ دے دو تھوڑا جا خالی ہے کر کے بھی اللہ وال بھی دھیان کر لو. تو اس ایک تو ہمیں ٹائم ملتا ہے. ایک ہمارا جب پیٹ خالی ہوتا ہے بھرا ہوا پیٹ تو شیطان کا ویسے ہی کھڑا ہوتا ہے. تو جب یہ خالی ہوتا ہے تو اس میں ریلیکسیشن آتی ہے. تو پھر اس کے اندر چیز جو ہے وہ خوبصورتی سے اترتی ہے. جب ہم توجہ سے قرآن کو پڑھیں گے روزہ رکھ کر کے تو الحمدللہ عام دنوں سے زیادہ نور میرے اندر اترے گا. عام دنوں سے زیادہ مجھے فہم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. تو اصل جو اللہ ہمیں چیز سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہمارا ٹارگٹ ہو ہر پیغمبر کی زندگی. ہر پیغمبر کی زندگی میں اللہ نے ایک تحفہ دیا خوبصورت دعا کا جو ساری دعائیں قرآن کے اندر ہیں. اور اس میں سے 40 دعائیں اس کے اندر ہیں. 40 بیسک دعائیں جو پیغمبروں کو دی گئی اور جو بڑی با مقصد ہے ہماری زندگی کے لیے. ان میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں سب سے با مقصد. کیونکہ ہم حنیف دین پر ہیں, ہم ابراہیم دین پر ہیں. موسیٰ کی دعائیں ساری اس کے اندر ہیں. وہ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے ایک استاد کے روپ میں پیش کیا ہے. تو ایک استاد میرے بتا رہا ہے پڑھا رہا ہے تو مجھے اسے فوکس دے کر کے ایک طالب علم کو اسے وہ علم لینا ہے. تو ان کی زندگی سے ہمیں کیا لینا ہے؟ علم لینا ہے, ہدایت لینی ہے, نور لینا, رحمت لینی ہے. ان دکھوں میں بھی ایوب علیہ السلام کتنے بیمار ہوتے پتہ سب کو نا. بیماری میں صبر ایوب مشہور ہے. اب اگر مجھے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے میں بیمار پڑ جاتی ہوں تو مجھے حضرت ایوب کو یاد کر لینا چاہیے کہ ایوب اللہ کی زمین پر اللہ کے محبوب ترین مخلوق اس کے پیغمبر ہوتے ہیں. تو ایوب جو رب کا پیغمبر تھا اس کو اللہ نے اتنی بیماری دی, اتنی بیماری جہان کی بیماریاں دے ڈالی حتیٰ کہ ان کا گوشت کھا کے کیڑے بھی آتے ہیں چھڈو بڑا دہائی کا کہ نہیں. ہمیں ذرا سر درد ہو جائے ہماری نماز گئی, سر درد ہو جائے ہمارا قرآن کیا ذکر کیا سارا کچھ بس میں پوسٹان کھواؤ تو میں کمبل لا کے لیٹ جا بس اور چل جاتی تھے. نہیں, ہمیں کیا کرنا ہے اس وقت شفا کی طرف لوٹنا ہے, پونستان کی طرف نہیں جانا. پونستان تو سائڈ افیکٹ رکھتی ہے. قرآن کی طرف آنا ہے. قرآن شفا ہے. اس سے آپ کو نہ صرف ثواب ملے گا بلکہ کیا ملے گا؟ شفا بھی ملے گی, رب کی رضا بھی ملے گی. الحمدللہ صحت مندی بھی وہ صحت ہے جس نے بیماری دی وہی جب صحت دیتا ہے اصل صحت وہ ہوتی ہے. جو ہمارے اسباب سے صحت بنتی ہے نا اس کے ساتھ دل صحیح ہوا تو گردہ خراب ہو گیا, گردہ صحیح ہوا تو ادھر کو پھیپھڑا خراب ہو گیا, تو وہ اسباب غلط بن گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ شریف کے اندر کوئی ڈاکٹر حکیم نہیں تھا, بھیا قرآن تھا ان کا ڈاکٹر. قرآن کو اللہ نے کہا ہے نا قرآن حکیم, تو یہ تھا ڈاکٹر. جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا قرآن پڑھتے پھونک مارتے چلو. کسی بندے نے آگے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو. کہتا حضور میرے پیٹ میں درد ہے, کہہ رہے نماز پڑھو. پھر کہتے حضور میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرے پیٹ میں, پیار نے فرمایا نماز پڑھ, نماز میں شفا ہے. ہم پیٹ میں درد تو نماز چھوڑ دیں گے. اچھا جی دیکھیں ہم ہے تو مسلمان لیکن ہمارا ہر کام پٹھا ہے, یا ہم مرنے کے کہ نہیں, ہم ادھر جانے کے بجائے ادھر چل پڑتے ہیں تو اور رولا ڈال دیتے ہیں. جہاں قرآن مسلسل پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ہمارے اندر کتنا صبر ہونا چاہیے, کتنا تحمل ہونا چاہیے, کتنی بردباری ہونی چاہیے. زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیری قوم نے جتنے مجھے دکھ دیا کسی نبی کو اتنے دکھ نہیں دیے گئے. وہ جو آپ کے پیغمبر سارے دکھوں کا نچوڑ. تو آپ پر اگر ایک تو دکھ اللہ نے کہتے میں اس لیے اپنے بندے مومن کو یہ دکھ دیتا ہوں تاکہ کل جو میرے دربار میں آئے تو وہ بالکل پیور ہو, مطہر ہو, پاکیزہ ہو. کوئی اس کی جو زندگی کی گناہ چھوٹی موٹی غلطیاں یا بڑی غلطیاں وہ ساری دھل جائیں. یہ اللہ کی رحمت ہے اور ہم اللہ کو ہماری کل کی فکر ہے اور ہمیں صرف آج اپنی آج کی فکر ہے. آج چنگا کھاؤ, آج چنگا سوو, آج چنگا پاؤ اور بس انجوائے کرو. جو 4 پیسے میرے پاس زائد آ گئے تھے میں سیر کرنے چلی ہوں, ثواب چلی ہوں.
भैया वो 4 पैसे किसी गरीब को दो, बेजा सफर इस्लाम में जायज़ नहीं है, मुसलमान बनने की कोशिश करो। इस कुरान से पूछो, इस रमज़ान में ज़रूर पूछना, क्या है कुरान, तू मुझे बता मैं कैसे जीऊँ। क्या जरा 2 पैसे बद दे देता, वो सैर पे ला देने ने सारे, या किसी अपने सिकम पर वो खर्च करके तुम मुझे आखिरी आखिरत बनानी है। अब अपने हर कुरान जो है सवाल करता है आपसे, आपसे पूछता है। जब भी कुरान सवाल करे तो खुद ही जवाब दे लेना, खुद ही कह लेना कि हाँ भाई मैं यहाँ यहाँ ये करती हूँ, और फिर अल्लाह से दुआ कर लेना कि या अल्लाह मुझे सही राह दिखा, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, और अल्लाह मुझे वो राह दे जो इनाम वाले लोगों की राह है अल्लाह, और तू मुझसे राजी हो जाए, ऐसा राजी हो जाए जैसे तू अपने अंबिया से राजी हुआ था, अपने शोहदा से राजी हुआ, अपने मुकर्रब लोगों में राजी हुआ। तो अल्लाह ताला अब टाइम की तरह मैं वो रहा, मैं मगरब करके कई शाम तक पहुँच जाऊँ। 5:30 हो गया, होने वाले हैं, 6 बजे नमाज हो गए हैं अपन। अच्छा। चलो बहरहाल अल्लाह ताला यहाँ ये कह रहे हैं कि लिहाजा अब से जो शख्स इस महीने को पाए उसको लाजिम है कि उस पूरे महीने के रोज़े रखे। अब इस वक्त मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको और बंद करते हैं कि रोज़ा जो है वो हम पर फ़र्ज है। अगर किसी वजह से आपका रोज़ा मुतासिर हुआ, नहीं रख सके, तो रोज़े का पूरा करना लाजिम है, हर सूरत लाजिम है। आपको बाद में वो रोज़े पूरे करने होंगे। और ये हमारा यहाँ स्टिकर लगा हुआ है कि रमज़ान के महीने के रोज़े की फ़र्जियत, रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। ये क्या स्टिकर लगा है, रमज़ान के महीने के रोज़े की फ़र्जियत। अच्छा वो उन्वान है शायद ठीक हो गया। रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है, अगर ना रख सके तो इनकी तादाद बाद में पूरी कर ले। अगर मर जाए तो इसके वारिस इसके बदल में रोज़े रखें, क्योंकि रमज़ान के रोज़ों की ना छूट है ना मुआफ़ी। कुरान में रोज़ों की फ़र्जियत का जिक्र सिर्फ 1 मरतबा आया है। अब अगर ये देखो, ये भी अपने अहल यार को बता देना चाहिए कि अव्वल तो इंशाअल्लाह हम जब तक ज़िंदा रहें अल्लाह ताला हमें तौफीक देगा, हम अपने रोज़े पूरे करें। अगर किसी वजह से हम मर जाते हैं, मसला बनता और रोज़े मेरे ज़िम्मे होते हैं, तो हमारे पिछले हमारे रोज़े को रखें। हमें कुछ अपने घर वालों की इतनी थोड़ी सी मेहनत ज़रूर कर लेनी चाहिए कि जब मैं नहीं होंगी तो मुझे उनका कुछ फ़ायदा हो। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बेहतरीन सदका जारिया नेक औलाद है। अब आजकल जो औलादों के हालात हैं वो ऐसे क्रूशल हो चुके हैं कि कोई औलाद बात सुनने कोई तैयार नहीं है। उसके भी कोई वजह है भाई, उसकी वजह ये है कि मैं जब से पैदा हुई तो मैंने कभी उसी की मानी नहीं, तो आज मेरी औलाद कितों मेरी मानेगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को इशारा करते हैं, मुझे ख्वाब आया मैं तुम्हें ज़िबा करूँ, तो कहते अब्बा मुझे ज़िबा कर दे, क्योंकि इब्राहीम शुरू से ही उस रहमान के, उस आका के, अपने आका के फरमा बरदार गुलाम थे, किसी कुर्बानी से कभी गुरेज नहीं करते थे। अभी जब हमारी औलादों के सर से हमें कोई आजियत आए, फजील रहमतुल्लाह अलैह के बुजुर्ग थे, तो वो कहते जब भी मैं अपने गुलाम को कोई काम कहता हूँ और मुझे पलट के जवाब देता है, या मैं अपनी सवारी पे सवार होना चाहता हूँ और वो आगे से बिदकती है, तो मैं फ़ौरन जान लेता हूँ कि मेरे आका से कोई मेरी गलती हो गई है, वो उधर से मेरी कमज़ोरी हो गई। मैं फ़ौरन अच्छा वज़ू करता हूँ और 2 रकात नमाज से सजदा में रहमान से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। जब भी मैं लौटता हूँ तो मेरी सवारी मुसख्खर होती है और मेरा गुलाम मेरा ताबेदार होता है। यहाँ से ये पता चला कि हमें हर वक्त दूसरों को ही नहीं कोसना, औलादों को ही नहीं कोसते रहना, हमसायों को ही नहीं कोसना, रिश्तेदारों को नहीं कोसना, कभी कभी अपने आप को भी कोस रहे। क्योंकि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू तन्हाई में एक कोने में बैठ के यहाँ से अपने गिरबा को पकड़ लेते और कहते मैं तेरी नफ्स की शरारतों से आगाह हूँ, है नफ्स, मैं तेरी नफ्सों को, तेरी शरारतों को जान। हमें भी कभी अपने गिरबा पकड़ के तो इसकी शरारतों से जान लेना चाहिए कि हम हर लम्हे दूसरों को ही ब्लेम करते हैं, दूसरों को बुरा भला कहते हैं, उन्हें भी वहाँ आख्या, उन्हें भी ना, कभी ये भी कहना कि अल्लाह ताला तू मुझे माफ़ कर दे, तू मुझ पे रहम कर दे, मुझे किसी इम्तिहान आजमाइश में न डाल अल्लाह। क्योंकि देखो आजमाइश जो पैगम्बर लोग थे उन्होंने कर चुका, वो तो मासूम लोग होते हैं, वो उसे ख़ता नहीं होती। उन पर जो सब कुछ आया वो क्या था, आजमाइश, उनके दर्जात की बुलंदी, अल्लाह उनका टेस्ट, अल्लाह कसवटी से चेक करता है। तो अगर कभी हमको भी अल्लाह ताला, हम अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन अगर कभी अल्लाह हमें टेस्ट कर ले तो हमें उस टेस्ट में पूरा आ जाना चाहिए और दुआ करते हुए कि या अल्लाह अगर ये तेरे तरफ से मेरी आजमाइश है तो मुझे इसमें पूरा उतरने की तौफीक दे।
اگر میرے گناہ کی وجہ سے ہے تو مجھے معاف کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم وہ ہر اس اینگل سے مانگیں گے، ہر اس طریقے سے مانگیں گے جس طرح اللہ نے ہمیں سکھایا اور جس طرح سے اللہ ہم سے راضی ہو اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت میں داخل کر دے.